قسم ہے زمانے کی، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی رہنے والے انسان ہیں، ہر ایک کے ایک گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ہر ایک کے ایک ناکام ہیں۔ لیکن آگے ارشاد فرمایا کہ کامیاب کون ہے؟ کیا کامیاب؟ جن چیزوں کو بھی بیان کیا گیا وہ ہے نہیں۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے اور حق کے ساتھ جمے رہے، صبر کے ساتھ جمے رہے، حق کی تائید کی، صبر کی وصیت کی، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ لیکن میرے دوستو، آج ہمارے دماغ کے اندر، آج ہمارے دلوں کے اندر ایسے لوگوں کو کامیاب سمجھا جاتا ہے جنہوں نے حرام کے مال سے کئی بیگھہ زمین خرید لی، کئی بلڈنگیں بنوا لی، کئی گاڑیاں خرید لی، کئی کوٹھیاں بنا لی۔ نہیں میرے دوستو، نہیں میرے بزرگوں، بلکہ کامیاب وہ انسان ہے جو کہ اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے ساتھ ایمان لانے کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے اور راہ حق پر چلتے رہے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، چونکہ آج اس زمانے کے اندر انسانوں کو مال و دولت نے اس طرح مغرور کر دیا کہ انسانوں کے دلوں کے اندر ہمیشہ مال کی محبت بیٹھتی جا رہی ہے اور ان کے دماغ میں یہ گھومتا رہتا ہے کہ کسی طرح میرے پاس زیادہ سے زیادہ زمینیں اور جائیداد ہو جائے، میرے پاس گاڑیاں اور بنگلے ہو جائے۔ عمر گزرتی جا رہی ہے، جوانی ختم ہوتی جا رہی ہے، داڑھی سفید ہوتے جا رہے ہیں، قبر کے اندر گھسنے والے ہیں، قبر کے اندر پر لٹک رہا ہے، لیکن دماغ میں ابھی تک دولت گھومتی جا رہی ہے، دل و دماغ میں ابھی تک مال کی محبت گھومتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم نے آنے والے کل کے لیے یہ نہیں سوچا کہ اللہ ہم سے صرف مال کے بارے میں سوال کرے گا اور صرف اولاد کے بارے میں سوال کرے گا، صرف زمین و جائیداد کے بارے میں سوال کرے گا۔ نہیں میرے دوستوں، بلکہ نیک اعمال کے بارے میں بھی سوال کرے گا کہ تم نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، تم نے اپنی آخرت بنانے کے لیے کتنے نیک اعمال کیے، تم نے اپنی جنت بنانے کے لیے کتنے اعمال کیے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، چونکہ آج کا انسان آخرت کی یاد سے غافل اور دنیا کی یاد میں مست ہوتا جا رہا ہے، اسی طرح کا کسی آدمی نے ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جب رات میں سوتا تھا تو وہ روزانہ رات میں بیوی کے پاس سو کر بستر پر پیشاب کر دیتا تھا، روزانہ بستر پر پیشاب کرتا تھا۔ اس کی بیوی روزانہ صبح اٹھ کر کے ان کے پیشاب کرنے کی وجہ سے تنگ ہو جاتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ کیسا شوہر مجھے ملا ہے، مجھے کیسا خاوند ملا ہے، مجھے کیسا زوج ملا ہے، مجھے کیسا ہسبینڈ ملا ہے کہ روزانہ بستر پر پیشاب کرتا جاتا ہے اور روزانہ صبح مجھے اس بستر کو دھونا پڑتا ہے۔ تو آخر اس نے سوچا ایک دن ہمت کر کے کہ میں اپنے خاوند سے پوچھوں کہ آپ روزانہ بستر پر کیوں پیشاب کرتے ہیں۔ اس نے ایک دن ہمت کر کے اپنے خاوند سے کہا کہ شوہر صاحب، خاوند صاحب، اگر گستاخی معاف ہو تو ایک سوال میں آپ سے عرض کرتی ہوں۔ شوہر نے کہا کہ کیا عرض کرنا ہے بتاؤ۔ تو بیوی نے کہا کہ دیکھیے جناب، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں لیکن جب رات میں آپ بستر پر سوتے ہیں تو کس طرح آپ بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ تو شوہر نے جواب دیا کہ دیکھو میری پیاری بیوی، میں جان بوجھ کر پیشاب نہیں کرتا ہوں، بلکہ جب میں سوتا ہوں تو میرے خواب میں، میرے سپنے میں شیطان آتا ہے اور آ کر مجھے جگاتا ہے، کہتا ہے ارے کم بخت، ارے نالائق، ارے میرے دوست، کب تک تو سوتا رہے گا، کب تک تو بستر پر پڑا رہے گا، چل اٹھ میرے ساتھ سیر و تفریح کرنے کے لیے، میرے ساتھ گھومنے کے لیے۔ تو میرے دوستو، انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ گھومنے کے لیے چلا جاتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے شیطان مجھے کہتا ہے ارے پیشاب تو کر لو، کہیں راستے میں وقت زیادہ نہ ضائع ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ روڈ کے ساتھ
سائڈ میں سڑک کے کنارے پیشاب کرتا ہوں، لیکن جب صبح اٹھ کر کے دیکھتا ہوں تو میں بستر پر پیشاب کیا ہوا ہوتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا ارے اگر آپ کو یہ بات ہے، آپ کے خواب میں شیطان آتا ہے تو آپ ان سے کچھ مال و دولت کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ ان کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ جب تم مجھے روزانہ سیر و تفریح کے لیے لے جاتے ہو تو مجھے کچھ مال بھی دے دو، مجھے کچھ دولت بھی دے دو؟ اس آدمی نے کہا آج جب وہ شیطان میرے خواب میں آئے گا، مجھے اٹھائے گا، تو آج میں ضرور ان سے مال و دولت مانگوں گا۔ چنانچہ دستور کے مطابق جب وہ رات میں سوتا ہے، شیطان خواب میں آتا ہے اور اسے جگاتا ہے اور کہتا ہے ارے میرے دوست کب تک تو سوتا رہے گا؟ سارا وقت برباد ہوتا چلا جائے گا، رات گزرنے والی ہے، چل میرے ساتھ ذرا سیر و تفریح کر لے۔ وہ جگتا ہے اور جگنے کے بعد شیطان سے کہتا ہے کہ اے میرے دوست آج میں اس وقت تک تمہارے ساتھ سیر و تفریح کے لیے نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے ایک سوال پورا نہ کر دے، جب تک تو میری ایک شرط کو پورا نہ کر دے۔ شیطان نے کہا کہ بتا تمہاری شرط کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ اتنے دنوں سے سیر و تفریح کرنے کے لیے جاتا ہوں، لیکن آج تک میں نے تم سے مال و دولت نہیں مانگا، اس لیے آج مجھے تم سے مال و دولت کی ضرورت ہے۔ وہ شیطان کہتا ہے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ چلو تمہیں دولت چاہیے نا، چلو میرے ساتھ تم دولت لے لو، تم بعد میں ہی پیشاب کر لینا۔ اس کو لے کر کے سیدھے ایک بادشاہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور بادشاہ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد وہاں کے خزانے کھولتا ہے، وہاں کے خزانے دکھاتا ہے اور کہتا ہے میرے دوست تجھے جتنا مال چاہیے، تجھے جتنا سونا چاندی چاہیے، تجھے جتنے زیورات چاہیے یہاں سے اٹھا لے، تجھے جتنے روپے پیسے چاہیے یہاں سے اٹھا لے۔ وہ شیطان کہتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے ارے میرے دوست میرے پاس جیب تو 2 سے 3 ہے، اگر میں جیب میں بھروں گا تو میرے پاس بہت ہی کم مال آئے گا، ایک بورے کا انتظام کر دو، ایک کٹے کا انتظام کر دو، میں اس میں مال کو بھروں گا اور اچھی خاصی دولت میں لے کر کے یہاں سے جاؤں گا۔ اس شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے ایک بورا کا انتظام کیا، اس آدمی سے کہا چلو تم اس بورے کے اندر میں جتنا سونا چاندی زیورات تمہیں بھرنے ہو اس کو بھر لو، جتنے روپے پیسے بھرنے ہو اس کو بھر لو۔ اس شیطان نے اس کو سمجھایا بجھایا، اس آدمی نے پورا بورا بھر لیا، پورا کٹا بھر لیا۔ جب وہ پورا بند کر کے تیار ہو گیا، جب اس نے اٹھانے کی کوشش کی اس سے اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے شیطان سے کہا اے میرے دوست یہ بورا مجھ سے اکیلا نہیں اٹھتا ہے، اس لیے تم ذرا اس میری مدد کرو۔ شیطان نے کہا کوئی بات نہیں ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس شیطان نے جیسے ہی ہاتھ لگایا بورا اٹھانا ہلکا ہو گیا، اور اس آدمی نے اپنے سر پر جیسے ہی بورا رکھا اس بورے کے وزن کی وجہ سے اس کا پیشاب اور پاخانہ دونوں نکل گیا۔ جب پیشاب اور پاخانہ دونوں نکل گیا، جب صبح ہوتی ہے تو بیوی اٹھ کر کے دیکھتی ہے کہ یہ کیا مہک رہا ہے، یہ بدبو کیسی آ رہی ہے؟ تو اس نے کیا دیکھا کہ بستر پر تو آج ایک دھماکہ نہیں بلکہ ڈبل دھماکہ ہے۔ روزانہ تو یہ پیشاب ہی کرتا تھا، پتہ نہیں آج کیا بات ہو گئی، اس نے پاخانہ بھی کر دیا۔ تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ شوہر صاحب آج تو آپ نے ایک کارنامہ انجام نہیں دیا بلکہ 2 کارنامے انجام دیے۔ کہا کہ بیوی میں کیا بتاؤں، تمہیں نے تو کہا تھا مجھے شیطان سے مال و دولت مانگنے کے لیے، میں نے ان سے مانگا، میں نے بورا اٹھایا، اتنا زیادہ وزن تھا کہ جس کے وزن کو میں برداشت نہ کر سکا اور میرا پیشاب پاخانہ دونوں ہی نکل گیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے شوہر صاحب اب آپ صرف پیشاب ہی کیجئے، اب دوبارہ مال مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، آج جس طرح ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت بیٹھتی جا رہی ہے اور خدا کی یاد سے غافل ہوتے جا رہے ہیں، بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ وہ بزرگ جن کی داڑھی سفید ہو گئی، وہ نوجوان جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہمیں کئی سال زندہ رہنا ہے، اور وہ بچے جو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو میں بچہ ہوں، آگے دیکھوں گا مجھے کیا کرنا ہے۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہماری موت ہم سے نزدیک ہے،
اگر ہم یہ سوچیں گے کہ میری موت 1 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد آئے گی تو یہ ان کی نادانی ہے، ان کی بے وقوفی ہے، کیونکہ ہماری آنکھیں روزانہ دیکھتی رہتی ہے، ہمارے کان روزانہ سنتے رہتے ہیں کہ آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، آج فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کو دیکھ کر کے بھی ہمیں عبرت لینے کے لیے چاہتے نہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ذرا دماغ سے سوچیں اور سمجھیں، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر کتنی بگاڑیں چلتی جا رہی ہے، کتنے فسادات آ گئے ہیں۔ آج ہم نے اپنی دنیا کو بسانے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کھو دی، اور جوان ایسے نظر آ رہے ہیں جو موبائل پر فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے طرح طرح کے گناہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم دینی تعلیم سے دور رہیں گے تو یوں ہی برباد ہوتے چلے جائیں گے، اگر ہم دینی تعلیم سے جڑیں گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم جو گھر میں رہتے ہیں وہ کس لیے؟ صرف بچے پیدا کرنے کے لیے، یا کھانا پینا بنانے کے لیے، یا شوہر کا حکم صرف ماننے کے لیے؟ نہیں، بلکہ آپ کے اوپر بھی نماز فرض ہے، آپ کے اوپر بھی روزہ فرض ہے، اور آپ کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ چند دنوں کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو کیوں برباد کریں، بلکہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ محنت کریں اور کوشش کریں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کئی سال پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ ان کے زمانے میں وہ بچوں کو دینی تعلیم دیا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اسی درس میں حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لاتے تھے۔ معمول کے مطابق وہ روزانہ درس میں تشریف لے جاتے، لیکن اتفاق ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جس راستے سے وہ گزرتے ہیں اسی راستے میں ایک حسین و جمیل عورت کا گھر ہوتا ہے، مکان ہوتا ہے۔ جب حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ اس راستے سے گزر کر کے حدیث کا درس حاصل کرنے کے لیے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک ہونے جاتے تھے تو وہ عورت روزانہ ان کو دیکھا کرتی تھی اور آہیں بھر کر رہ جاتی تھی، اور وہ سوچتی تھی کہ حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کتنے حسین و جمیل ہیں، میں بھی حسین و جمیل ہوں، کاش کسی دن ان سے میری ملاقات ہو جائے، کاش کسی دن وہ میرے گھر پر تشریف لائے۔ اسی طرح کئی دن گزرتے گئے۔ ایک دن انہوں نے ایک ڈھونگ رچا کہ انہوں نے اپنی بوڑھی خادمہ سے کہا کہ دیکھو میری خادمہ، آج اگر خواجہ مشکی اس راستے سے گزریں گے تو تم ان کو بلا کر کے میرے پاس لانا اور کہہ دینا کہ میری مالکہ کی طبیعت خراب ہے، ان کو جا کر کے دم کر دیجئے۔ اس کی خادمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی خادمہ اس راستے پر چلی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے علم دین حاصل کرنے کے لیے، حدیث کا درس حاصل کرنے کے لیے وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ جب راستے میں ان کی خادمہ نے دیکھا تو کہا کہ اے مشکی، آج تم میرے گھر تشریف لاؤ، میری مالکہ بیمار ہیں، ان کو جا کر کے ذرا دم کر دو، وہ کئی دنوں سے بیمار ہیں، اگر آپ دم کر دیں گے تو ہو سکتا ہے ان کو شفا حاصل ہو جائے۔ تو خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ بالکل سیدھے سادے نوجوان تھے اور حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، چلو میں جا کر کے دم کر دیتا ہوں۔ وہ جیسے اندر گئے، باہر سے کنڈی لگا دی گئی اور جتنے بھی دروازے سے اندر گئے ہر دروازے کو بند کر دیا گیا۔ اندر جا کر کے کیا دیکھتا ہے کہ وہ عورت بستر پر لیٹی ہوئی ہے، بند سور کر کے لیٹی ہوئی ہے، اور دیکھتے ہی اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے مشکی، آج بہت ہی اچھا موقع ہے، میں نے جو چال چلی ہے آج میری چال کامیاب ہو جائے گی، آج تم میرے قبضے میں آ گئے ہو، اس لیے آؤ، تم بھی جوان ہو میں بھی جوان ہوں، تم بھی خوبصورت ہو میں بھی خوبصورت ہوں، آؤ اپنے دل کی آہیں کو پورا کر لیں، آؤ اپنی دل کی پیاس کو بجھا لیں۔ حضرت خواجہ
مشکی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ کون سی مصیبت میں پھنس گئے، اسی لیے انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی راستہ ملے گا تو میں اس راستے سے نکل جاؤں گا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن کوئی راستہ نہیں ملا۔ اس عورت نے کہا کہ مشکی تم ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہیں سے کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے، یہاں پر کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، آؤ تم میرے ساتھ جماع کرو، آؤ تم میرے ساتھ ہم بستری کرو، اس لیے اب تمہیں یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ اگر آج مجھے موقع اس طرح نہیں ملتا ہے تو مجھ سے گناہ ہو جائے گا۔ اس نے کوئی تدبیر سوچی، کوئی اپائے سوچی اور سوچا کہ کوئی راستہ اختیار کیا جائے جس سے یہاں سے جان کو چھٹکارا مل سکے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انہوں نے عورت سے کہا کہ اے عورت دیکھ، مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، اس لیے مجھے باہر نکلنے دو۔ اس عورت نے کہا کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بیت الخلا اندر ہے، باتھ روم اندر ہے، اگر آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے آپ اندر تشریف لائے۔ چنانچہ خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ اس باتھ روم میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر جو گندگی پڑی رہتی ہے، جو غلاظت پڑی رہتی ہے، اس کو اٹھا کر کے اپنے کپڑے میں مل لیتے ہیں اور وہاں پر سے نکلتے ہیں۔ جیسے وہ باہر نکلتے ہیں، اس عورت نے دیکھا کہ یہ کیسا بے وقوف انسان ہے، یہ کیسا بدبخت انسان ہے، یہ کیسا پاگل انسان ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ یہ سمجھدار ہیں، یہ ایماندار ہیں، لیکن یہ کیا، یہ تو پوری ناپاکی اپنے بدن پر ملے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہا کہ ارے کمبخت، میں تو تجھے اچھا آدمی سمجھ رہی تھی لیکن تم تو بہت ہی پاگل ہو، چل نکل جا میرے دروازے سے، چل نکل جا میرے گھر سے۔ چنانچہ حضرت خواجہ مشکی رحمت اللہ علیہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور باہر جا کر کے اطمینان کی سانس لیتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے گناہوں سے بچا لیا، یا اللہ آپ نے مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دی۔ وہ چنانچہ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس گندگی کو کس طرح دور کیا جائے، چونکہ درس میں بھی جانا تھا لیکن وقت بہت زیادہ گزر چکا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ گھر کیا جاؤں، چلو درس میں ہی چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ جاتے ہیں ایک نلکے کے اوپر، وہاں سے پانی لیتے ہیں اور اپنے کپڑے کو دھو لیتے ہیں۔ جب وہ درس کے اندر حاضر ہوتے ہیں بالکل پیچھے جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کسی کی میرے اوپر نظر نہ پڑے اور کہیں کسی کو بدبو کا پتہ نہ چل جائے۔ چنانچہ کچھ دیر تک تو یوں ہی سبق چلتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارے یہ تمہارے درمیان کون سا ایسا طالب علم ہے جنہوں نے بہت ہی تیز مشکی کی خوشبو لگا رکھی ہے؟ سارے طالب علم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر دیکھنے لگے اور دیکھا تو پیچھے والے نے کہا کہ حضرت یہ مشکی جو آئے ہیں، یہ خواجہ مشکی جو آئے ہیں، انہوں نے مشک لگا رکھا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے یہ مشک کہاں سے لگایا، اتنا تیز مشک کہاں سے لگایا؟ وہ آخر بولنے سے کتراتے رہتے ہیں، کچھ جواب نہیں دیتے ہیں۔ لیکن جب حضرت نے ذرا سختی کی تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ایسی ایسی بات تھی، انہوں نے پورا واقعہ سنا دیا۔ حضرت خواجہ مشکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے ان کے کپڑے سے مشک کی خوشبو نکلتی رہی۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، آج کوئی ایسا نوجوان نہیں کہ جن کو کوئی جوان عورت بلائے اور وہ گناہوں سے محفوظ رہ سکے الا ماشاءاللہ۔ کیونکہ میرے دوست، میرے بزرگوں، آج اپنے دلوں کے اندر کتنے گناہ لیے بیٹھے ہیں اور زندگی اس طرح گزارتے ہیں جیسے کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، ہمیں یہ دنیا چھوڑنی ہی نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری زندگی اپنی دنیا کو بنانے کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے، جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کے اندر دو چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک عمر کی چاہت اور دوسرے مال کی چاہت۔ یہ دو چیزیں ان کے اندر جوان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ عمر گزرتی جاتی ہے لیکن آخرت کی یاد نہیں آتی ہے، اللہ اللہ کرنا یاد نہیں آتا ہے، بلکہ صرف دنیا ہی دنیا نظر کے اندر گھومتی ہے، جس کی وجہ سے دنیا دنیا کرتے کرتے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آج کل کا نوجوان یہ سوچتا ہے اگر میرا باپ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ہم بھی نماز نہیں پڑھیں گے، اگر میرا باپ جوا کھیلتا ہے تو ہم بھی جوا کھیلیں گے، اگر میرا باپ شراب پیتا ہے تو ہم بھی شراب پیئیں گے، اگر میرا باپ چوری کرتا ہے تو ہم بھی چوری کریں گے، اگر میرا باپ کوئی ناجائز کام کرتا ہے تو ہم بھی کریں گے، اگر میرا باپ کوئی ناجائز کام کرتا ہے تو ہم بھی کریں گے، جو گناہ وہ کرتے ہیں ہم بھی کریں گے، اگر وہ لوگوں کو ٹھگتے ہیں تو ہم بھی ٹھگیں گے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، ایک ٹھگوں کا ٹھگ کے اوپر ایک قصہ نقل کیا گیا ہے، ذرا ان کو بھی اپنے دماغ میں ذرا اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ بیٹا سوچتا ہے کہ جس طرح میرا باپ تھا میں بھی ویسا ہی بنوں، جو کام میرا باپ کر کے گیا وہی کام میں بھی کروں۔ چنانچہ لکھا جاتا ہے کہ ایک لڑکا جب وہ چھوٹا سا تھا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد ان کو دفنایا گیا، کفنایا گیا۔ جب وہ لڑکا نوجوان ہوا، ہوشیار ہوا، اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی جان ذرا مجھے یہ تو بتاؤ میرے باپ کون سے کام کیا کرتے تھے، ان کا دھندا کیا تھا، ان کا مشغلہ کیا تھا، ان کا کام کیا تھا؟ ماں نے جواب دیا کہ بیٹا وہ جو کام کیا کرتے تھے تم وہ کام مت کرو، بلکہ تم اپنے کام سے مطلب رکھو۔ لیکن بیٹے نے اصرار کیا کہ نہیں اماں جان مجھے پتا وہ کون سا کام کیا کرتے تھے۔ تو امی جان نے کہا کہ بیٹا وہ لوگوں کو ٹھگا کرتے تھے۔ تو بیٹے نے کہا کہ اگر وہ لوگوں کو ٹھگا کرتے تھے تو میں بھی لوگوں کو ٹھگوں گا۔ امی جان نے خوب سمجھایا بجھایا لیکن وہ لڑکا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس نے اپنی امی جان سے کہا کہ تم میرے لیے ناشتہ تیار کر دو، کھانا تیار کر دو، میں اپنے گھر سے وہی کام کرنے کے لیے جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی ماں نے ناشتہ تیار کر دیا، کھانا تیار کر دیا۔ اس نوجوان نے کھانا کھایا اور ٹفن میں بند کر کے کچھ کھانا واپس اپنے ساتھ لے کر کے چلے گئے۔ جب وہ راستے سے جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جنگل کے اندر سنسان جگہ ہے اور اس سنسان جگہ میں ایک کنواں نظر آیا اور اس کنویں پر 4 لڑکیاں پانی بھر رہی تھی جو کہ نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت تھی، وہ چاروں پانی بھر رہی تھی۔ جب اس نوجوان نے دیکھا ان کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا تھا کہ یہ جگہ کون سی ہے، یہ بستی کون سی ہے۔ وہ نوجوان دھیرے دھیرے اس کنویں کے پاس گیا اور جا کر کے کہتا ہے کہ میری پیاری بہن ذرا مجھے پانی پلاؤ، مجھے پیاس لگی ہے۔ تو چاروں لڑکیوں نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے بھائی جان آپ پانی پی سکتے ہیں۔ انہوں نے پانی پلا دیا۔ اس نوجوان نے کہا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ میں ایک مسافر اور اجنبی آدمی ہوں، مجھے اس جگہ کا پتہ نہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ کہا کہ اس گاؤں کا مجھے نام بتاؤ۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اس گاؤں کا نام ہے ٹھگوں کی بستی، ٹھگوں کی بستی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے جگہ کا نام بتا دیا تو تم اپنا نام اور اپنے باپ کا بھی نام بتاؤ۔ تو ایک لڑکی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ میرا نام یہ، میرے باپ کا نام یہ۔ دوسری لڑکی سے پوچھا، اس نے جواب دیا کہ میرا نام یہ، میرے باپ کا نام یہ۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے بھی کہا کہ میرا نام یہ اور میرے باپ کا نام یہ۔ چوتھے سے پوچھا، چوتھی نے بھی کہا کہ میرا نام یہ اور میرے باپ کا نام یہ۔ یہ کہہ کر کے اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو دیکھو تم اپنے گاؤں جا رہی ہو، مجھے بھی لے کر کے چلو کیونکہ یہاں کا راستہ مجھے پتا نہیں ہے کہ کدھر سے تمہارے گاؤں جانا ہے۔ اس لیے ان لڑکیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے پیچھے پیچھے چلے۔ آگے آگے لڑکیاں جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے نوجوان جا رہا تھا۔ جب وہ لڑکیاں اپنے گاؤں کے اندر داخل ہوتی ہیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر داخل ہوتی ہیں، اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے بہن تمہارا شکریہ، لیکن انہوں نے ایک چیز کو بہت ہی دھیان سے دیکھا کہ جس لڑکی کا جو نام تھا اور جس گھر میں وہ داخل ہو رہی تھی ان کا نام پتہ اور ان کے گھر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا، دماغ میں بٹھا لیا کہ یہ جو لڑکی جا رہی ہے اس کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے اور اس کا گھر یہ ہے۔ اس طرح کر کے انہوں نے چاروں کا نام، چاروں کے باپ کا نام اور چاروں کے گھروں کا پتہ لے لیا اور وہ وہاں سے پتہ لے کر کے سیدھے تھوڑی
دور ہٹ کر کے ایک چوپال پر بیٹھ گئے، ایک مچان پر بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ان چاروں لڑکیوں کے شوہر جنگل سے کام کاج کر کے اپنے گھر تشریف لائے۔ انہوں نے بھی کھانا پینا کھایا اور اپنے معمول کے مطابق، اپنی دستور کے مطابق اپنے گھروں سے نکل کر کے اسی چوپال پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ ان چاروں نے دیکھا کہ ایک نوجوان، یہ مسافر آدمی کہاں سے آیا ہے اور یہ کون ہے، ذرا ان سے نام اور ٹھکانہ تو پتا کریں۔ ان کے پاس گئے، ان کا نام پوچھا، ان کے باپ کا نام پوچھا، ان کا ٹھکانہ پوچھا۔ اس نوجوان نے ہر چیز کا جواب دے دیا۔ پھر کچھ دیر بات کرنے کے بعد ان چاروں نے کہا کہ دیکھو بھائی صاحب، ہم لوگ جس گاؤں میں رہتے ہیں اس گاؤں کا نام ہے ٹھگوں کی بستی۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ خالی چپ چاپ بیٹھنے سے کیا فائدہ، کوئی اپنے دادا کے زمانے کی کوئی بات سنائے، جو بات سنائے گا اگر کوئی آدمی اس کی بات کو جھٹلائے گا تو اس کو 500 روپے کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ تو چاروں راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، جن کو دماغ میں جو بات آئے، اپنے دادا پردادا کے زمانے کی، اپنے باپ کے زمانے کی جو بھی بات بتانا چاہے وہ بتائے، لیکن جو ان کی باتوں کو جھٹلائے گا ان کو 500 روپے کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ چنانچہ ان چاروں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی صاحب شروع کرو۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ ہی لوگ شروع کریں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ دیکھو بھائی صاحب، میرے دادا کے زمانے میں ایک بھینس ایسی تھی کہ جو اتنا دودھ دیتی تھی کہ پورے محلہ والے اس کا دودھ جی بھر کے پی لیتے تھے، پیٹ بھر جاتا تھا لیکن پھر بھی دودھ بچ جاتا تھا۔ تو چاروں نے کہا کہ واقعی میں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ خیر و برکت کا زمانہ تھا، کیونکہ دماغ میں یہ تھا کہ کہیں اگر ان کی باتوں کو جھٹلائیں گے تو 500 روپے کا جرمانہ دینا پڑے گا، اس لیے کہا کہ نہیں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ دوسرے نوجوان نے کہا کہ بھائی میرے دادا کے زمانے میں ایک بھینس ایسی تھی جو اتنا پیشاب کرتی تھی، اتنا موتتی تھی کہ اس کے پیشاب میں ناؤ چلنے لگتا تھا، کشتی چلنے لگتی تھی۔ تو ان چاروں نے باقی جو بچے وہ بھی کہا کہ ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو سکتا ہے یہ بات بالکل درست ہو، کیونکہ ڈر یہ تھا کہ اگر ہم ان کی باتوں کو جھٹلائیں گے تو 500 روپے کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ اس کے بعد تیسرے نوجوان نے کہا بھائی جب دو آدمی ایسی باتیں بول لیے تو مجھے بھی کچھ بڑھا کر کے بولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی صاحب، میرے دادا کے زمانے میں چاول کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ ایک دانے کو توڑ کر پورے گاؤں والے کھا لیتے تھے، پھر بھی وہ چاول کا دانہ ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو ان چاروں نے کہا کہ واہ تم بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی جھٹلاتا تو ان کو 500 روپے کا جرمانہ دینا پڑتا۔ چوتھے نے کہا کہ میرے دادا کے پاس ایک اتنی بڑی بانس تھی کہ جب آسمان پر بادل لگاتا تھا تو جب بارش نہیں ہوتی تھی تو میرے دادا اس بانس کو بادل میں مار کر کے پانی گرا لیا کرتے تھے، اس بادل کو جھاڑ کر پانی گرا لیا کرتے تھے۔ ان چاروں نے کہا کہ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم تمہاری باتوں کو جھٹلائیں گے ہمیں 500 روپے کا جرمانہ دینا پڑے گا۔ اب ان چاروں کی باتیں ختم ہو گئی۔ ان چاروں نے کہا کہ اے نوجوان اب تو بھی اپنی بات سنا۔ اس نوجوان نے کہا کہ ارے یار میرا تو قصہ بہت ہی عجیب ہے، بہت ہی کرشمہ والا ہے۔ کہا کہ کیا ہے بتاؤ تو ذرا صحیح۔ اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو یار میرے دادا نے میری پہلی شادی بچپنے میں کر دی اور میری پہلی بیوی جو تھی وہ بہت بڑی عمر والی تھی، لیکن اتفاق سے اس کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکا، وہ بیوی مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی۔ اور اس کے بعد میرے دادا نے میری دوسری شادی کر دی، اتفاق سے وہ بھی بڑی عمر والی نکلی اور میرا نباہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہو سکا اور میں الگ ہو گیا، میری بیوی چلی گئی۔ اس کے بعد کہا کہ میرے دادا نے پھر میری تیسری شادی کر دی، تیسری شادی جو کی اتفاق سے وہ بھی بیوی بہت بڑی عمر کی نکلی، میں چھوٹا تھا، میرے ساتھ ان کا نباہ نہ ہو سکا، اس لیے وہ بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی۔ پھر اس نے کہا کہ اتفاق سے میرے دادا نے میری چوتھی شادی کی، وہ بھی بیوی میری بڑی عمر والی نکلی اور اس کے ساتھ بھی میرا نباہ نہ ہو سکا۔
اور وہ بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی گئی۔ لیکن آج سفر میں اتفاق پیش آیا، ایک عجیب قصہ پیش آیا کہ میں اپنے گھر سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سنسان جگہ میں 4 لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں، اور ان چاروں کو میں نے دیکھا تو وہ چاروں میری ہی بیویاں تھیں، وہ چاروں میری ہی بیویاں تھی۔ میں دیکھ کر کے خوش ہو گیا۔ اگر تم میری بات پر یقین نہیں کرتے ہو، میں ان کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کا گھر بھی بتا سکتا ہوں۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو دیکھو، فلاں بیوی کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کا گھر وہ ہے، اور فلاں بیوی کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے اور اس کا گھر وہ ہے، تیسری بیوی کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے اور اس کا گھر وہ ہے، اور چوتھی بیوی کا نام یہ، اس کے باپ کا نام یہ اور اس کا گھر وہ ہے۔ اتفاق سے وہ چاروں عورتیں انہی چاروں مردوں کی بیویاں تھی۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ کیا عجیب قصہ پیش آ گیا، یہ تو چاروں میری بیویاں ہیں۔ اس نوجوان نے کہا کہ دیکھو، چاروں بیویوں کا میں نے نام بھی بتا دیا، ان کے باپ کا نام بھی بتا دیا، ان کے گھر کا ٹھکانہ بھی بتا دیا۔ اب چاروں تم یا تو ان چاروں کو میرے حوالے کر دو، یا نہیں تو 500 روپے کا جرمانہ نکالو۔ اب ان چاروں نے کہا اگر اپنی اپنی بیویاں دے دیتے ہیں تو بہت ہی بڑا نقصان ہوگا، اس لیے چلو بھائی تم 500 روپے ہی لے لو۔ اس لیے میرے دوست، میرے بزرگوں، جو کام باپ کیا کرتا تھا وہی کام بیٹا بھی کر کر کے یہاں سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے دوست، میرے بزرگوں، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جس کام کو ہم کر رہے ہیں وہ کام اچھا ہے یا خراب ہے، جس کام کو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ کام اچھا ہے یا خراب ہے۔ اس لیے ہمیں دماغ میں بٹھانا چاہیے، کوئی آدمی کسی کی جائیداد کو لوٹنے کے لیے، کسی کا کھانا ہڑپ کرنے کے لیے، کسی کی زمین کو لوٹنے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، کسی کو ستانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے اور طرح طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، چاہے آپ کسی بھی جگہ ہو اور کسی بھی حالت میں ہو، اپنے دلوں کے اندر خدا کا ڈر ضرور رکھیں اور اپنی آخرت کی فکر ضرور کریں۔ آخر میں صرف 1 منٹ کا قصہ سنا کر کے آپ حضرات کو میں رخصت دوں گا۔ دوسرا قصہ ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ چونکہ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ کسی طرح ان کا مال مجھے مل جائے، کسی طرح ان کی جائیداد مجھے مل جائے، کسی طرح ان کا کھانا مجھے مل جائے، میرا پیٹ بھر جائے گا، لیکن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ جائز طریقے سے ہوگا کہ ناجائز طریقے سے ہوگا۔ اسی لیے ایک نوجوان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو بہت زور سے بھوک لگی، بہت تیز بھوک لگی، گاؤں میں گھوما، کہیں کھانا پینا نہیں مل رہا تھا۔ اتفاق سے گھومتے گھومتے وہ سمندر کا راستہ اختیار کر لیا۔ جب وہ سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ 4-5 آدمی ایک جگہ کھانا نکال کر کے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ اس آدمی نے جب دیکھا تو سوچا کہ یہ 4-5 آدمی جب مجھے دیکھیں گے اور میں ان کو سلام کروں گا تو مجھے کھانے کے لیے بلائیں گے۔ جا کر کے زور سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان 4-5 آدمیوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب دے کر کے اپنا کھانا شروع کر دیا اور اس کو پوچھا بھی نہیں کہ آؤ تم بھی کھا لو۔ اس آدمی نے کہا کہ بھائی میں تمہارے گاؤں سے ہو کر کے آ رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا ان 4-5 آدمیوں سے کہ میں تمہارے گاؤں سے ہو کر کے آ رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے، 4 آدمیوں نے کہا کہ اچھا تم میرے گاؤں سے آ رہے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے گاؤں والے کیسے ہیں، میرے گھر والے کیسے ہیں، میرے کتے کا کیا حال ہے، میرے اونٹ کا کیا حال ہے، میری بیوی کیسی ہے، میرا بیٹا کیسا ہے، میرا گھر کیسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ پوچھنے کے بعد پھر کھانا شروع کر دیا، لیکن ان کو یہ نہیں کہا کہ تو بھی آ جا کھانے کے لیے۔ اس نے کہا اس نوجوان نے کہ دیکھو بھائی سب چیز تو تمہارا ٹھیک ہے لیکن تمہارا کتا مر گیا۔ کیا کہا کہ تمہارا کتا مر گیا۔ تو اس آدمی نے سر اٹھایا، پوچھا کہ بھائی کتا کیسے مر گیا؟ کہا کہ اس لیے کہ اس نے تمہارے اونٹ کا گوشت بہت زیادہ کھا لیا تھا، اس نے تمہارے اونٹ کا گوشت بہت زیادہ کھا لیا تھا، اس کے کھانے کی وجہ سے اس کو کھانا ہضم نہیں ہوا، اس کو گوشت ہضم نہیں ہوا، اس لیے تمہارا کتا مر گیا۔ کہا کہ بھائی اونٹ کیسے مر گیا؟ کہا اس لیے کہ تمہاری بیوی مر گئی۔ کہا اس لیے کہ تمہاری بیوی مر گئی، کیونکہ
جب تمہاری بیوی مر گئی تو تمہارے اونٹ کو کوئی چارہ دینے والی نہیں تھی، کوئی گھاس دانا دینے والی نہیں تھی، اس لیے تمہارا اونٹ مر گیا۔ پوچھا کہ بیوی کیسے مر گئی؟ کہا تمہارے بیٹے کے غم میں مر گئی، تمہارا بیٹا جو مر گیا تھا نا اسی کے غم میں وہ مر گئی۔ پوچھا کہ بھائی یہ کیا؟ کتا بھی مر گیا، اونٹ بھی مر گیا اور بیوی بھی مر گئی، یہاں تک کہ بیٹا بھی مر گیا۔ پوچھا کہ بھائی بیٹا کیسے مر گیا؟ کہا کہ اس لیے کہ تمہارا گھر اس کے اوپر گر گیا، اس لیے کہ تمہارا گھر اس کے اوپر گر گیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی میرا کتا بھی مر گیا، میرا اونٹ بھی مر گیا، میری بیوی بھی مر گئی، میرا بیٹا بھی مر گیا، میرا گھر بھی اجڑ گیا، میرا گھر بھی گر گیا، ابھی تو کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن سب کچھ کو برباد کر دیا۔ ان چاروں پانچوں لوگوں نے کھانا چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگا اور جا کر کے اپنے گاؤں کی طرف دوڑے۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ یہ کھانا چھوڑ کر کے وہاں سے بھاگے، فوراً دوڑتے ہوئے آیا اور کھانا اٹھایا، کھانا شروع کر دیا اور جو کھانا بچا تھا اس کو اپنی پوٹلی میں لے کر کے نکل گیا۔ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، چالاکی اپنی جگہ ہے اور ایمانداری اپنی جگہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو نیک بنائیے، اپنے عادات کو نیک بنائیں، اپنے اخلاق کو اچھے بنائیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنیں، تبھی جا کر کے میرے دوستو، میرے بزرگوں، ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔